محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، الدرس السابع والعشرون، یعنی 27ویں درس کو ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم فعل مضارع معلوم واحد مؤنث کا استعمال سیکھ رہے تھے۔ فعل مضارع معلوم واحد مؤنث کے صیغوں کا استعمال سیکھ رہے تھے، یعنی واحد مؤنث غائب جیسے تأخذ، تقوم، تمشی، تفتح وغیرہ۔ اسی طرح واحد مؤنث مخاطب جیسے تأخذین، تقومین، تفتحین، تخرجین وغیرہ، اور اسی طرح واحد مؤنث متکلم آخذ، اقوم، امشی، افتح وغیرہ جیسے صیغوں کا استعمال ہم نے سیکھ لیا، اور ساتھ ہی ہم نے جملہ قولیہ کو بھی پڑھ لیا اور اس کی ترکیب سیکھ لی۔ اسی طرح جملہ امریہ انشائیہ، یعنی واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا استعمال اور ترکیب بھی ہم نے سیکھ لی، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کے صیغے کو واحد مؤنث مخاطب فعل مضارع معلوم کے صیغے سے کس طرح بنایا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تمرین پڑھیں گے، اور تمرین میں بھی یہی کچھ سیکھیں گے، یعنی واحد مؤنث فعل مضارع معلوم کے صیغوں کا استعمال اور ترکیب سیکھیں گے، اور ساتھ ہی جملہ امریہ انشائیہ کو بھی پڑھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم نہایت اچھے طریقے سے جملوں میں ان چیزوں کا استعمال کر سکیں اور اس طرح کی جملوں کی ترکیب کر سکیں۔ تو آئیے تمرین کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ نیچے کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ فاطمہ، یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ، یہاں سے اٹھو۔ یا فاطمہ قومی من ہا ہونا، یا فاطمہ تو قومی من ہا ہونا، وجلسی علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، وجلسی علی الکرسی۔ یا فاطمہ تو قومی من ہا ہونا، وجلسی علی الکرسی۔ یا فاطمہ تو قومی من ہا ہونا، وجلسی علی الکرسی۔ اس میں یہ یا فاطمہ تو یہ ندا ہے، اور قومی من ہا ہونا، وجلسی علی الکرسی یہ جواب ندا ہے۔ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور فاطمہ تو یہ منادا ہے جو کہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا اور مفعول بھی فاطمہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا۔ قومی منہا ہونا میں قومی یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور منہا ہونا یہ جار مجرور ہے، من حرف جر ہے اور ہا ہونا یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے قومی فعل امر کے ساتھ۔ قومی فعل امر اپنے فاعل انت اور متعلق منہا ہونا سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، وہ حرف عطف۔ اجلسی علی الکرسی، اس میں یہ اجلسی یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مؤنث امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر بھی انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور علی الکرسی یہ جار مجرور ہے جو کہ اجلسی فعل کے ساتھ متعلق ہے۔ تو اجلسی فعل امر اپنے فاعل انت اور متعلق علی الکرسی سے مل کر
جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا قومی منہا ہونا اور جملہ معطوفہ اجلسی علی الکرسی یہ مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا، ندا یعنی یا فاطمہ اور جواب ندا یعنی قومی منہا ہونا وجلسی علی الکرسی یہ مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ، یا فاطمہ قومی منہا ہونا وجلسی علی الکرسی، اے فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، اے فاطمہ یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ زینب صبح اسکول جاتی ہے اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے۔ زینب تذهب إلى المدرسة صباحا، زینب صبح اسکول جاتی ہے، زینب تذهب إلى المدرسة صباحا اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے، وترجع إلى البيت مساء، زینب صبح اسکول جاتی ہے اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے، زینب تذهب إلى المدرسة صباحا وترجع إلى البيت مساء، زینب تذهب إلى المدرسة صباحا وترجع إلى البيت مساء، اس میں یہ زینب یہ مبتدا ہے اور تذهب إلى المدرسة صباحا وترجع إلى البيت مساء یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ تذهب یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہی یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا زینب کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الی المدرسۃ یہ جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تذهب فعل کے ساتھ، اور صباحا یہ مفعول فیہ ہے، تو تذهب فعل اپنے فاعل ہیا اور متعلق الی المدرسۃ اور مفعول فیہ صباحا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور ترجع الی البیت میں ترجع یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہی یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ مبتدا زینب کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الی البیت یہ جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ترجع فعل کے ساتھ، اور مساء یہ مفعول فیہ ہے، تو ترجع فعل اپنے فاعل ہیا اور متعلق الی البیت اور مفعول فیہ مساء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا تذهب إلى المدرسة صباحا اور جملہ معطوفہ ترجع إلى البيت مساء مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا زینب اور خبر تذهب إلى المدرسة صباحا وترجع إلى البيت مساء مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زینب صبح اسکول جاتی ہے، زینب تذهب إلى المدرسة صباحا اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے، وترجع إلى البيت مساء، زینب تذهب إلى المدرسة صباحا وترجع إلى البيت مساء، وہ نماز پڑھتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، ہی تصلی الصلاۃ اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، وتتلو القرآن الکریم، ہی تصلی الصلاۃ وتتلو القرآن الکریم، ہی جو ہے یہ مبتدا ہے اور تصلی الصلاۃ وتتلو القرآن الکریم یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے، تصلی یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا ہی کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الصلاۃ یہ مفعول ہے، تو تصلی فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول الصلاۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور تتلو یہ بھی فعل با فاعل ہے، یعنی یہ بھی فعل ہے
جو کہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر بھی ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا ہی کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور القرآن الکریم یہ مفعول ہے، مرکب توصیفی ہو کر مفعول ہے۔ القرآن موصوف اور الکریم صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر مفعول، تو تتلو فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول القرآن الکریم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا تصلی الصلاۃ، اور جملہ معطوفہ تتلو القرآن الکریم مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا ہیا، اور تصلی الصلاۃ و تتلو القرآن الکریم خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وہ نماز پڑھتی ہے، ہی تصلی الصلاۃ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، و تتلو القرآن الکریم، ہی تصلی الصلاۃ و تتلو القرآن الکریم۔ بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، الصبیۃ تمشی الی امہا، بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، الصبیۃ تمشی الی امہا، یا الطفلۃ تمشی الی امہا۔ الطفلۃ اور الصبیۃ دونوں بچی کے معنی میں آتے ہیں۔ بچی کے لیے الطفلۃ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور الصبیۃ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر الطفلۃ یا الصبیۃ یہ مبتدا ہے، اور تمشی الی امہا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ تمشی یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا الطفلۃ یا الصبیۃ کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور امہا یہ مجرور ہے، مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے۔ ام مضاف اور ہا ضمیر غائب مضاف الیہ جو کہ الصبیۃ یا الطفلۃ کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، تو ام مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر الی جارہ کے لیے مجرور، الی جار اور امہا مجرور مل کر متعلق ہوئے تمشی فعل کے ساتھ۔ تمشی فعل اپنے فاعل ہیا اور متعلق الی امہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا الطفلۃ یا الصبیۃ اور خبر تمشی الی امہا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، الصبیۃ تمشی الی امہا، یا الطفلۃ تمشی الی امہا۔ سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب، سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب۔ سعیدۃ یہ مبتدا ہے اور تجلس عند امہا بادب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ تجلس یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہی ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور مبتدا سعیدۃ کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اور عند امہا یہ مفعول فیہ ہے، عند جو ہے یہ ظرف ہو کر مضاف ہے، اور امہا یہ مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہے۔ ام مضاف اور ہاں ضمیر جو کہ سعیدۃ مبتدا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو ام مضاف اور ہاں ضمیر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر عند مضاف کے لیے مضاف الیہ، عند مضاف اور امہا مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر تجلس و فعل کے لیے مفعول فیہ، بادب یہ جار مجرور ہے، با جو ہے یہ حرف جر ہے اور ادب یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تجلس و فعل کے ساتھ۔ تجلس و فعل اپنے فاعل ہیا
اور مفعول فی عند امہا اور متعلق بادب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا سعیدۃ اور خبر تجلس عند امہا بادب مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب، سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہیں، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔